صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں، علماء اور ائمہ کا طریقہ یہ نہیں رہا ہے۔ کسی بھی امام کے بارے میں، کسی بھی بڑے عالم کے بارے میں نہیں سنے کہ ہاں بھائی وہ نئے سال کی یا پرانے سال کی مبارکباد۔ ایک چیز، دوسری چیز جو ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ انسان کے لیے اصل کسی مہینے کا آ جانا یہ مبارک نہیں، کسی مہینے کا گزر جانا یہ مبارک نہیں۔ انسان کے لیے مبارک دن وہ ہے جس دن وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، اور انسان کے لیے منحوس دن وہ ہے جس دن وہ اللہ تعالیٰ کی، جس دن اس کی فرض نماز جماعت سے چھوٹی ہے، وہ منحوس دن اس کے لیے۔ جس دن وہ قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے، پورے دن میں اس کے لیے ہر چیز کا موقع رہتا ہے، خبریں پڑھنے کا موقع ہے، لیکن قرآن پڑھنے کا موقع، وہ انسان منحوس ہے، نحوست اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ انسان یہ سوچے کہ پورے سال میں آخر پورا سال گزر گیا، کتنے مہینے ساتھ، 12 مہینے، کتنے دن، 360 دن۔ ہم نے اس 12 مہینے میں کیا 12 بار قرآن مجید کو ختم کیا، دور کیا ہم نے؟ ذرا سوچیں، ہم نے اس 12 مہینے میں ایک پارہ قرآن یاد کیا؟ ذرا سوچیں، آخر کس پر مبارکبادی دے رہے ہیں؟ کس چیز پر؟ سوچیں آپ، کون سی مبارکبادی ہے؟ خدرے کی بات۔ اگر جو ہے ہاں ایسا ہمارا دن گزرا ہے، مبارک دن گزرا ہے، اور آگے کے لیے آپ کیا پلان بنا رہے ہیں؟ یہ بات ایک بڑا تاجر ہے نا، وہ سال گزرتا ہے تو اپنا کیا حساب لگاتا ہے نا، اور آئندہ کے لیے پروگرام بناتا ہی نہیں بناتا کہ کس طریقے سے، اگر گھاٹا ہوا کیوں گھاٹا ہوا تاکہ وہ گھاٹا نہ ہو، اگر فائدہ ہوا کہ زیادہ فائدہ وہ نہ ہو، کہ ہم نے کوئی پروگرام بنایا، اگر نہیں بنا تو ہم کس بات مبارکباد دے رہے ہیں؟ تو مبارکبادی دینا، یہ کرنا، یہ ہمارے نبی اور ہمارے مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ لوگوں نے کس نے غیر مسلم کو دیا۔ تو اس میں دونوں نقصان ہے، ایک تو ہمارے سلف کا طریقہ نہیں ہے، اور دوسرا کیا ہے، غیر مسلم سے مشابہت ہے، اور ایک چیز بدعت میں داخل ہے اور دوسری چیز کفر کے اندر داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام میں نیا سال شروع ہونے کے اعتبار سے نہ خوشیاں منانے کا معاملہ ہے اور نہ پریشان ہونے کا معاملہ ہے۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جن کی طبیعت میں جشن منانا ہوتا ہے، ان کو موقع کی تلاش ہوتی ہے، کچھ ایسا ہو جائے کہ ہم کچھ جشن منائیں، چاہے وہ اپنا معاملہ ہو، دین کا ہو، دنیا کا ہو، کچھ بھی ہو، ان کی طبیعت میں جشن منانا ہوتا ہے۔ اور دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی بہت سارے جشن منانے کے مواقع ان کو مل جاتے ہیں، جس میں سے ایک ہیپی نیو ایئر ہے۔ اب دیکھا کہ دوسروں نے وہ نیا سال مناتے ہیں، چلو ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے، خوشی مناؤ۔ تو اب دینی مزاج چونکہ واقعی سنت کے تابع نہیں ہے، تو کہتے کہ ہم وہ نہیں منائیں گے، ہم جنوری نہیں منائیں گے، ہم کیا منائیں گے؟ ہم محرم منائیں گے۔ تو کوئی عمل دوسرے اگر کر رہے ہیں ان کے اپنے دین میں یا زندگی کے معاملات میں، ہم اس کو بدل کر وہ چیز اٹھا کر اسلام کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے ہیں کہ دوسرے اگر جنوری کو منا رہے ہیں کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے تو ہم خوشیاں منائیں، تو ہم وہ اٹھا کے محرم کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارا اسلامی سال تو یہ ہے، ہمارا مہینہ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے، تو وہ اس کو مناتے ہیں، ہم وہ نہیں منائیں گے، ہم کیا منائیں گے؟ ہم محرم منائیں گے۔ اسلام میں یہ بھی نہیں ہے، منانا صحیح ہے کہ نہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ اس مہینے کو بعض لوگوں نے ماتم کا مہینہ بنا رکھا ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس مہینے کے ساتھ اور اس مہینے میں جو عاشورہ کا دن ہے جو 10 محرم کو ہوتا ہے، اس میں اسلامی تاریخ کے 2 بڑے واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور ایک دوسرا واقعہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کو مظلوم قتل کرنا، ظالمانہ طور پر ان کو قتل کرنا، یہ واقعہ اس تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔
آج ایک طرف مسلمانوں میں وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سال شروع ہوا تو فوراً سال شروع ہونے کے وقت میں SMS آنا شروع ہوتے ہیں، نیا سال مبارک۔ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بالعکس دوسرے لوگ ہیں جن کے نزدیک یہ جو سال یا یہ جو مہینہ ہے اور اس کی جو تاریخ ہے، یہ مہینہ ماتم کا مہینہ، غم کا مہینہ، منحوس مہینہ مانا جاتا ہے۔ کوئی بچہ اگر بہت روتا ہو، چپ کرانے سے بھی چپ نہیں ہوتا ہو، تو کہنے والا کبھی کہتا شاید محرم کی پیدائش ہے یہ، یعنی محرم کا مہینہ گویا کہ ان کے نزدیک ایک منحوس اور ایک غم کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس مہینے میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا تھا، ان کی شہادت اس مہینے میں ہے، اور اس کے نتیجے میں شیعہ حضرات کے ہاں ماتم پایا جاتا ہے، تو ماتم اس مہینے سے جڑ گیا۔ اب جب اس مہینے میں اتنا بڑا غم کا واقعہ ہوا ہے تو لوگ اس مہینے میں خوشی منانے کو شرعاً ممنوع سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر نکاح کرنا ہے اور کوئی کہے محرم میں، کہ نہیں محرم میں نہیں، محرم میں نکاح کیسے کریں گے؟ نکاح محرم میں نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ محرم غم کا مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے، ماتم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں نکاح نہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو اسلام میں نہیں ہیں، مختلف دنوں کے ساتھ میں، مہینوں کے ساتھ میں جڑ جاتی ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا ہے، شریعت کا علم نہیں ہوتا ہے، اور وہ اپنے اطراف کے ماحول سے، دوسری قوموں سے اس طرح کی چیزیں سیکھتے ہیں اور اسی کو اسلام کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی افسوسناک چیز ہے اسلام کے اور مسلمانوں کے سلسلے میں۔